کر لیں نہیں تو اب آج کرا دیں تو سب استاد محترم فرما رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ بعد دعا کراں گا. ہن تہاڈے سامنے خطاب واسطے دعوت دینے ہیں جماعت اہل حدیث دے نامور خطیب اور مناظر اسلام حضرت مولانا سبطین شاہ نقوی صاحب انہوں دے سامنے التماس ہے کہ تہاڈے سامنے خطاب فرمان اور قرآن و حدیث دے مطابق مسائل تہاڈے سامنے بیان کرن حضرت مولانا محمد سبطین شاہ نقوی صاحب. کتنے بجے کھانا پروگرام کی تفصیل ہے. ایمن سب پانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. حضرات گرامی، یقیناً میں اور آپ محترم
مکرم چودھری ذوالفقار صاحب کے بیٹے عزیزم عبداللہ صاحب کے ولیمہ میں شریک ہیں، اور یہ دعوت مسنون دعوت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جسے اس دعوت میں بلایا جائے اور وہ نہ جائے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ویسے بھی مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب اسے وہ دعوت دے تو اسے قبول کرے۔ تو گویا ہم ایک مسنون دعوت میں شریک ہیں، اور ایسی دعوت میں یقیناً ایک خاص روحانیت اور برکت ہوتی ہے جس میں صرف دین کی بنیاد پہ کچھ احباب کو بلایا جاتا ہے۔ برادری، رشتہ دار بھی سرفرست ہوتے ہیں دعوت میں، لیکن ساتھ دینی اور عقیدے کی بنیاد پر اور علماء کرام کو، اور پھر اس لحاظ سے یہ دعوت اور پر رونق اور پررحمت ہے کہ جس میں ہماری جماعت اور ہمارے مسلک کے پورے ملک کے مفتی فضیلت الشیخ محترم عبدالستار الحماد حافظ اللہ تشریف فرما ہے۔ اس لحاظ سے یہ انتہائی منفرد دعوت اور پروگرام ہے۔ یقیناً ان کی دعا سے یہ پروگرام اختتام کو پہنچے گا۔ تو اس نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دعوت میں غرباء کو دعوت نہ دی جائے، جن کو عام طور پر نہیں بلایا جاتا صرف اس وجہ سے کہ یہ صحیح العقیدہ لوگ ہیں اور غریب ہیں، تو یقیناً ایسی دعوت میں، مجلس میں اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت نازل ہوتی۔ ظاہری طور پر برکت کے حصول کے لیے جتنی دعوت میں شرائط تھی وہ اس محفل میں بفضل اللہ تعالی پوری ہے۔ تو آپ ذرا چند منٹس جو ہے غور فرمائے۔ میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ چند باتیں اس موقع پر جو کہ ہم اکٹھے ہیں ہو جائے۔ ہو سکتا ہے میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے وہ کافی ہوں، اور کوئی بھی اس محفل میں اس پہ عمل کر لے تو یقیناً ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے میں اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر، تنگی، زبردستی نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض کی اولادیں، غلام جو مسلمان نہیں ہیں، وہ ہمارے محکوم ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو کیا ہم انہیں زبردستی مسلمان بنا لیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کے جواب میں جب آپ سے یہ پوچھا گیا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، دین قبول کر لینے میں جبر نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب دین اسلام خوشی سے، چاہت سے، رضا سے قبول کر لیا جائے
تو پھر اسلام کے احکامات پر پابندی کرنا ضروری ہو جاتا۔ میں اور آپ نے اسلام خوشی سے، چاہت سے، رضا سے اس کو قبول کیا ہوگا۔ دیکھیں، جب اسلام کے دائرے سے انسان باہر ہوتا ہے اس پر کوئی جبر نہیں ہوتا، لیکن دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بندہ کہے کہ میں رسول اللہ کی بات نہیں مانتا، یہ ایسے ہی ہے کہ نکاح پہ جبر نہیں ہے کہ زبردستی آج ہی نکاح ہو، لیکن نکاح کے بعد شوہر یہ بات کہے کہ میں اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، اخراجات ادا نہیں کرتا، نان و نفقہ نہیں دیتا، تو ہر صاحب عقل بندہ یہی کہے گا کہ آپ کو کوئی زبردستی یہ نکاح پڑھوایا گیا، خوشی سے ہوا، چاہت سے ہوا، رضا سے ہوا۔ اب یہ کہنا کہ میں بیوی کے اخراجات ادا نہیں کرتا، یہ بات آپ کی عقل کے بھی خلاف۔ جب آپ نے چاہت سے یہ نکاح کیا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس دائرے میں داخل ہونے کے بعد اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرے۔ اگر عورت کہے کہ میں شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، اس کی بات نہیں مانتی، اس کی خدمت نہیں کرتی، مجھے کیا پتا تھا کہ اسلام کے قبول کر لینے کے بعد، جناب نکاح کر لینے کے بعد، شوہر کے پاس آ جانے کے بعد اس کی اطاعت مجھ پر ضروری ہو جائے گی۔ اس کو کہا جائے گا کہ جبر نہیں تھا، نکاح سے پہلے آپ پر کوئی جبر نہیں تھا، لیکن جب نکاح ہو گیا ہے، شوہر کے گھر میں آ گئی ہے، اب اطاعت شوہر کی آپ پر واجب ہے، ضروری ہے۔ آپ اسلام قبول نہ کرتے، کوئی جبر نہیں تھا، لیکن جب آپ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اس دائرے میں داخل ہو گئے، اب کہنا کہ جبر نہیں ہے، کوئی کسی کو زبردستی نماز کا نہیں کہہ سکتا، کوئی آدمی کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا، اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ اسلام میں جبر کا معنی یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جبر نہیں ہے، داخل ہونے کے بعد شریعت نے سزا رکھی۔ شراب پیے گا تو شریعت اس کے لیے کوڑے رکھے، زنا کرے گا تو شریعت نے اس کے لیے رجم رکھا، زنا بدکاری کرے گا تو شریعت نے اس کے لیے، اگر کنوارا ہے تو اس کے لیے کوڑے رکھے ہیں، اس کے لیے جلاوطنی رکھی ہے، شادی شدہ بدکار ہے تو اس کے لیے رجم رکھا ہے، اگر قاتل ہے تو اس کے جواب میں اس کا قتل رکھا ہے، ڈاکو ہے تو اس کی سزا رکھی ہے، چور ہے تو اس کی سزا رکھی ہے، کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جبر نہیں تھا، لیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد اب کوئی اپنی مرضی کرنا چاہے قطعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے اس پر لازم ہے کہ وہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے، آپ کی حدیث کو مانے، آپ کی اطاعت کرے، آپ کی سنتوں کی پیروی کرے۔ یہی اصل نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ اگر کوئی چاہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت اس کی کھوکھلی ہے جس میں اتباع نہیں، یہ محبت کے دعوے اس کے فضول ہیں اگر اس میں اطاعت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ محبت کیسے کریں؟ صحابہ کرام کی محبت تو یہ تھی نا کہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے۔ آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ مقام، یہ شرف لے گئے۔ آج اگر کوئی چاہے کہ رسول اللہ کی خدمت کرو تو آپ دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اگر کوئی چاہے میں رسول اللہ کی زیارت کروں، آج بیداری کی حالت میں دنیا میں رہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت نہیں ہو سکتی۔ اگر چاہیں کہ میں آپ کی خدمت کروں، آپ کو دعوت دوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ کے لیے میں جناب پانی لے جاؤں، کوئی چیز لے جاؤں، کوئی مسواک لے جاؤں، آپ کے جوتے اٹھاؤں، یہ سارے شرف اصحاب رسول لے گئے، آپ کو یہ میسر نہیں آ سکتے۔ میرے اور آپ کے لیے محبت کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنت کی پیروی کریں۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر لی، وہ یقین جان لے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر لیا ہے اور حق ادا کر دیا ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، آپ سے محبت کا واحد راستہ اب ہمارے پاس رہ گیا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ جو سنتے ہیں ہمیں گوارا ہے، جو سنتے ہمیں جناب پسند ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نکاح بھی تو ایک سنت تھی نا، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، پسند کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے فکر کرتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، سب کچھ ایک سنت کے لیے ہم اتنے تڑپ رہے ہیں۔ لیکن باقی سنن نبی علیہ السلام کی جو سنن ہے ان پر کون عمل کرے گا؟ ایک ایک سنت پر عمل کرنا اور ایک ایک نبی علیہ السلام کی ادا پر عمل کرنا پر لازم و ضروری ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے
کہ آپ اپنی زندگی میں کتنی سنتوں کو روزانہ پامال کرتے ہیں، کتنی سنتوں کو آپ چھوڑتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو حقیر جانتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ بات سنتے تو ایسی ہیں جن کو روزانہ آپ رونتے ہیں نعوذ باللہ، اور پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت، عقیدت، پیار کے دعوے بھی کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، وہ گزر رہے تھے راستے میں، تو ان کا بھتیجا جو ہے راستے میں چوک پہ گلی پہ کھڑے ہو کے چھوٹی چھوٹی بجری کے کنکروں کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا، اور وہ بجری کا کنکر اٹھاتا، اپنے ہاتھ پہ رکھتا، انگلی پر انگوٹھے کے ساتھ پر رکھ کے اس کو پھینکتا، کھیل رہا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ فرمان لگے، اے بھتیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کنکری پھینکنے سے منع کیا ہے، اس سے شکار تو ہو نہیں سکتا، ہو سکتا ہے کسی کے دانت پہ لگ جائے، دانت ٹوٹ جائے، کسی کی آنکھ پہ لگ جائے، اس کی آنکھ پھٹ جائے، لہذا ایسا مت کرو۔ یہ حدیث رسول سناتے ہوئے اپنے بھتیجے کو آگے چل دی۔ جب واپس پلٹے، کام سے فارغ ہو کے واپس آئے، بھتیجا پھر وہی عمل کر رہا تھا، تو اپنے بھتیجے کو پکڑا اور زوردار اس کے سینے پہ مکہ مارا اور فرمایا، عبداللہ سن لے، عبداللہ بن مغفل کا عقیدہ منج سن لیجئے، کاش ہم میں یہ غیرت، یہ حمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے پیدا ہو جائے۔ فرماتے ہیں، میرے بھتیجے سن لے، جب تک میں زندہ رہوں گا تو اس سے کلام نہیں کروں گا۔ تو نے حدیث رسول سن کے اس پر عمل نہیں کیا، احترام نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا۔ جب میں نے حدیث پڑھ دی تھی تو اس کے بعد گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان نافرمانی کریں، حدیث کو سنیں اور ایک کان سے اور دوسری کان سے نکال لیں۔ ہم پر لازم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، اس پہ عمل کرنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے آتا ہے، ان کا بیٹا بلال ان کے پاس بیٹھا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے۔ آپ ایک حدیث سنا رہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر عورتیں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت مانگیں، آنا چاہیں، تو ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ اگر عورتیں رات عشاء کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنا چاہیں، کسی کی چاہت ہو، خواہش ہو، تڑپ ہو نماز کے جماعت کے ساتھ میں مسجد میں جاؤں اور پڑھوں، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ لیکن ہم مسجد میں عورتوں کو آنے نہیں دیتے، جمعے کے لیے آنا چاہیں تو روکتے ہیں، نماز کے لیے آنا چاہیں تو روکتے ہیں، بازار میں جانا چاہیں تو ڈرائیور کے ساتھ اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ جا سکتی ہے، کالج میں اجازت ہے، یونیورسٹیوں میں اجازت ہے، اب تو دھرنوں میں اجازت ہے، دوسرے شہروں میں جانے میں اجازت ہے، بازاروں میں اجازت ہے، فنکشنوں میں اجازت ہے، مہندی کے پروگرام میں اجازت ہے، ولیمے کے پروگرام میں اجازت ہے، اور سارے جناب ساز و سامان جو ہوتا ہے میک اپ کا وہ سارے کے سارے لگانے کی اجازت ہے، لیکن نہیں آنے دیتے۔ تو مسجد میں، اعتکاف میں، مسجد میں فتنے کا خطرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی پناہ کے سارے خطرے مسجد میں رہ گئے، سارے فتنے مسجد میں رہ گئے، بازار فتنوں سے پاک ہو گئے، یہ محفل فتنوں سے پاک ہو گئی ہیں۔ ہماری سوچ ہی الٹی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ سزا دیتا ہے، جن کی عورتیں مسجد میں نہیں آتی، ان کی عورتیں پھر بازاروں میں ہی ان کی استنلام ہوتی ہے، کبھی بازاروں میں سودے کر رہی ہیں، کبھی فنکشنوں میں پہنچی ہوئی ہے، کبھی کسی اور ریلیوں میں احتجاج میں پہنچی ہوئی ہے۔ یہ سزا ملتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرما ہے، اپنے بیٹے کے سامنے حدیث پڑھ رہے ہیں کہ بیٹا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عشاء کی نماز عورتیں مسجد میں آ کے پڑھنا چاہیں تو روکنا نہیں چاہیے، اس کی خواہش ہے اس کو آنے دے، اس کی چاہت ہے اس کو آنے دے۔ بیٹا کہنے لگا، ابا جی اب حالات وہ نہیں رہے، ہم عورتوں کو روکیں گے، ہم نے نہیں جانے دینا۔ فرمایا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں روکنا چاہیے۔ بیٹا پھر وہی بات اپنی دہراتا ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ تیسری مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پڑھی، وہی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عورتیں آنا چاہیں تو ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ بیٹے نے پھر اپنی بات دہرائی تو زوردار مکہ مارا اپنے بیٹے کو اور فرمایا، عبداللہ بن عمر کی قول پہ غور کیجئے، غیرت، حمیت سنت کے ساتھ کیا ہے۔ فرمانے لگے، میں ساری زندگی تو اس سے کلام نہیں کروں گا، تو نے رسول اللہ کی حدیث کا احترام نہیں کیا۔ جب حدیث آ گئی ہے اختیارات ختم ہو گئے، یہ سارے اختیارات اس وقت تک ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے نہیں آتی۔ حدیث رسول آ گئی ہے، اس کو رد کرنے کا اختیار کسی مسلمان کو نہیں ہے۔ ہاں اگر تم نے رسول اللہ کی حدیث کو رد کرنا ہے نعوذ باللہ، پھر آپ اس دائرے میں کیوں ہے؟ جب دائرہ اسلام میں ہے اور دائرہ امت کے دائرے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یا جابت میں آپ داخل ہو چکے ہیں، آپ نے آپ کی نبوت کو قبول کر لی ہے،
آپ نبوت پر ایمان لائے ہیں، اس کے بعد گنجائش نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ رد کریں، آپ کی سنت کو رد کریں، اتنی غیرت حمیت ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ زندگی کے آخری ایام میں نبینا ہو گئے تھے، اور آپ کے ساتھ سیدنا مجاہد کبار تابعین میں سے ہیں، وہ ساتھ تھے، وہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ راستے میں سفر میں گاؤں میں فجر کی نماز کا وقت ہوا، آپ مسجد میں داخل ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، مؤذن نے اذان کہی، مسجد میں اذان کے بعد مؤذن نے مسجد کے اندر ہی سے باہر نکلا مؤذن، اور اس نے تصویب شروع کر دی۔ تصویب کہتے ہیں اذان کے بعد پھر مؤذن کا اعلان کرنا گلیوں میں، چوکوں چوراہوں، بازاروں میں کہ پیارے پیارے بھائیوں، میٹھے میٹھے بھائیوں، اٹھو نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ اعلانات کرنا آسان جب کہہ دیے، حی علی الصلاۃ ہو گیا، حی علی الفلاح کہہ دی، الصلاۃ خیر من النوم کہہ دیا، اس کے بعد کوئی تصویب کی گنجائش رہ گئی ہے؟ اس کے بعد کسی اور اعلان کی گنجائش ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فرمان لگے، اے عبداللہ مجاہد، مجھے اس مسجد سے لے چلو، یہ اس مسجد کا مؤذن رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، میں یہاں نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ اتنے غیرت مند سے نبی علیہ السلام کی سنت کے حوالے سے، جب سنت آ جائے، حدیث رسول آ جائے، اپنے سر کو جھکا لینا چاہیے، جس طرح یہاں ہم جھکاتے ہیں، اپنی غیرت کو قربان کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، نکاح کے معاملے میں، رشتے کے معاملے میں، اسی طرح باقی سنتوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو جھکا دیں۔ عزت اتباع رسالت میں ہے، مقام اتباع رسالت میں ہے۔ دنیا میں ایک انسان بتلا دیں، اس کا نام لیں، جس نے گناہ میں عزت پائی ہو، بدکاری میں عزت پائی ہو، بے حیائی میں عزت پائی ہو، حرام کھا کے عزت پائی ہو۔ جس کو بھی عزت ملی ہے اللہ کی قسم اسلام سے ملی ہے، جس کا نام زندہ ہے اسلام کی وجہ سے زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کونے کائنات کے کونے کونے میں موجود ہے، اسی قرآن اور حدیث اور دین کی برکت سے صحابہ کرام کا نام زندہ ہے، اسے دین کی برکت سے محدثین کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین، محدثین، علماء امت، فقہائے امت، امام جناب احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ائمہ کرام، محدثین کرام، جس کا نام زندہ ہے اسی قرآن کی وجہ سے زندہ ہے، رسول اللہ کی حدیث کی وجہ سے زندہ ہے۔ گناہوں کی وجہ سے نام زندہ نہیں رہتا، ملازمتوں کی وجہ سے نام زندہ نہیں رہتا، اقتدار کی وجہ سے نام زندہ نہیں رہتا، سائنسدانوں کے نام مٹ گئے، ڈاکٹروں کے نام مٹ گئے، حکمرانوں کے نام مٹ گئے۔ بھلا کون ہے آپ میں سے جو بتلائے امام بخاری کے وقت کون تھا وقت کا حاکم؟ کسی کے علم میں نہیں ہوگا، بڑے بڑے حکمرانوں کے نام یاد نہیں رہے، لیکن امام بخاری کا نام زندہ ہے رسول اللہ کی حدیث کی وجہ سے۔ جتنا دین کے ساتھ جڑ جاؤ گے، جتنا تعلق ہو جائے گا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اس پر ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ سب دیکھو نبی علیہ السلام کی وراثت کس کو ملی ہے؟ علماء کو۔ تو فرماتے ہیں جو میت کا سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے، سب سے زیادہ وراثت اسی کو ملتی ہے، سب سے زیادہ حصہ اسی کو ملتا ہے۔ ان سے بڑھ کے رسول اللہ کا اور قریبی کون ہو سکتا ہے علماء امت سے جنہیں رسول اللہ کی وراثت ملی ہے، رسول اللہ کی وراثت کی حقدار ہے۔ تو لہذا عزت، احترام، ادب، تعظیم و تقریب اللہ نے اسلام میں رکھی ہے، عزت اسلام میں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، گناہوں میں کوئی عزت نہیں ہے۔ آئیے ذرا غور فرمائیے صحابہ کرام کس قدر غیرت مند تھے نبی علیہ السلام کی حدیث کے بارے میں، آپ کی سنت کے بارے میں۔ ذرا اس پر توجہ فرمائیں کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس طرح چاہتے ہیں، جو آپ کی مراد ہے اس کے مطابق آپ کی بات کو مانا جائے۔ یہ بات نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات کو مان لیا جائے اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے، نہیں، دل کی رضا ہو، چاہت ہو، خواہش ہو، اور جیسے مراد رسول ہو۔ جس طرح سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے لشکر ترتیب دیا اور فرمایا جاؤ جہاد میں۔ صحابہ کرام جہاد کو چل نکلے، جمعہ کا دن تھا، فجر کے بعد یہ صحابہ چل نکلے۔ سید عبداللہ فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ آج جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہے، آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا کر لوں گا، سواری میری تیز ہے، میں بھی پیچھے سے پہنچ جاؤں گا، مارکا تو جا کے آگے چل کے ہی لڑنا ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ فرمایا میں رک گیا، تاخیر ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، میں مسجد نبوی میں حضرت عبداللہ داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا، فرمایا عبداللہ میں نے تجھے اس لشکر کے ساتھ روانہ ہونے کا حکم دیا تھا۔ جی یا رسول اللہ، بات آپ کی مان لی ہے، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر
لیکن تھوڑی سی میں نے خود اپنی مرضی سے تاخیر کر لی ہے، سواری میرے پاس تیز ہے، میں ابھی جمعہ کی نماز پڑھ لینے کے بعد ان کو پہنچ جاؤں گا۔ فرما عبداللہ سن لے، اب تو ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ جنہوں نے میری مراد کے مطابق میری بات کو مان لیا، مانا اس نے بھی ہے لیکن تاخیر کی اپنی مرضی سے، تو اتباع کا معنی یہ ہے کہ اپنے کو، اپنی خواہش کو، اپنی انا کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی رسومات کو، اپنی برادری کو سب کچھ تابع کر دیا جائے محمد رسول اللہ کی سنت پر۔ جو کچھ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سنت کے تابع کر لیا جائے، پھر بندہ کامل مسلمان۔ ایسے مسلمان نہیں ہوتا، ایسے متبع نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام سارے کے سارے، ان پر اللہ راضی کیوں ہے؟ سب کے ساتھ اللہ کی محبت کیوں ہے؟ سب کے سب مغفور کیوں ہے؟ سب کے سب مرحوم کیوں ہے؟ سب کے سب پر رحمتیں کیوں ہے؟ ساروں پر جناب غلطیوں کو معاف کیوں کر دی ہے؟ سارے جنت کے وارث کیوں ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد ایک ہی تھا، حتیٰ کہ لوگ کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ہو جائیں نعوذ باللہ جیسے یہ بے وقوف لوگ ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام جب اتباع رسول کے رنگ میں رنگے گئے تھے، لوگ جناب اپنے عقل جناب سوچنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے، یہ پریشان ہو کے کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء۔ جب میں اس آیت پہ غور کیا کرتا ہوں تو جو بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ کافر کیوں بے وقوف کہتے تھے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ، جب یہ لوگ کسی سے زیادتی کرنے والے نہیں، اخلاق کے پیکر ہیں، کردار کے جناب بے داغ ہیں، پھر بھی ان لوگوں کو وہ بے وقوف کیوں کہتے تھے، پاگل کیوں کہتے تھے نعوذ باللہ؟ حالانکہ پاگل تو وہ ہوتا ہے جس کو طہارت کا، پاکیزگی کا، اپنی ذات کا بھی پتہ نہ ہو۔ یہ کیوں کہتے تھے صحابہ کرام کو؟ آج بھی یہ بات سمجھ آ سکتی ہے آسانی کے ساتھ پر غور کرے۔ اگر کوئی آدمی آج گھر جائے اور کوئی کسی مسجد کو، کسی مدرسے کو، کسی جناب اور کسی غریب کو، ساتھی کو تعاون کی ضرورت ہو، اور آدمی اپنے گھر میں جائے، اس کی حالت کیفیت کو دیکھ کر اور اپنے دروازے کے سامنے ٹرک کھڑا کرے، ٹرک کھڑا کرنے کے بعد اس کے اندر سارے بستر، چرپائیاں، سارا سامان سب کچھ رکھ کے لاد کے لائے کہ میں مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ یا فلاں غریب کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کے گھر بیوی بھی ہو، بچے بھی ہو، اولاد بھی، کچھ نہ چھوڑے، سارے گھر کا سامان لاد کے وہ جناب صدقہ کرنے چل نکلے۔ آج بھی لوگ کہیں گے کہ صبح تک تو ٹھیک تھا لیکن ابھی پاگل ہو گیا، ابھی عقل اس کا معاف ہو گیا، عقل ختم ہو گیا ہے۔ یہ سارے کا سارا سامان آج بھی بندے اس کو بے وقوف کہیں گے۔ صحابہ کو کیوں بے وقوف کہا گیا نعوذ باللہ؟ جب صدیق گھر کا سارا سامان لے کے چلا ہوگا تو لوگوں نے کیا کہنا تھا؟ یہ ہے اتباع رسالت، یہ رسول اللہ کی پیروی، کہ جو رسول اللہ فرماتے نہ ان کی مال کی فکر ہے، نہ اولاد کی فکر ہے، نہ خیش کی، نہ قبیلے کی، کچھ بھی نہیں، کل کہاں سے کھائیں گے، کیسے کھائیں گے، نہیں سوچتے، جو رسول اللہ فرماتے ہیں بس قربان ہو رہے ہیں۔ یہی معنی ہے اتباع کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت خواہش کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق بات کو مان لیا جائے، چاہے عقل مانے یا نہ مانے۔ تو اسی لیے تو سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جن کا ترجمہ صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ یہ سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا کوئی نکاح کا انتظام کروا دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں انصاری صحابی ہے، اس کی بیٹی جوان ہے، اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میرا کوئی بیٹی کا رشتہ معاملات طے کروا دے، جاؤ جا کے میرا پیغام پہنچاؤ۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ اس انصاری کے دروازے پہ آئے، ذرا دل کی گہرائی کے ساتھ اس حدیث رسول پہ غور کرنا، صحابہ کرام کے کردار پر غور کرنا، اور کسے مسلمان کہا جاتا ہے، کسے متبع رسول کہا جاتا ہے۔ آئیے غور کیجئے، صحابہ کرام کا انداز دیکھیے۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ دروازے پہ پہنچے، پیغام رسول پہنچایا، انصاری صحابی نے دیکھا اس کی صورت کو، اس کے خاندان کو، اس کے معاملات کو، کہنے لگے نبی علیہ السلام عرض تو کیا تھا کہ ہماری بچی جوان ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ایسے ہی میری کسی بیٹی کو کسی کو ہاتھ میں ہاتھ دے دے، نہ تیرا خاندان ہمارے خاندان سے ملتا ہے، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی مال، نہ کوئی دولت، کوئی چیز ہے ہی نہیں، میں بیٹی تجھے دے دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ واپس پلٹے جلیبیب پریشان ہو گئے، انصاری صحابی اندر گئے، بیوی نے پوچھا کون تھا؟ فلاں فلاں صحابی آیا تھا، رسول اللہ کا یہ پیغام لایا تھا۔ اس نے بھی کہا بالکل ٹھیک جواب دیا ہے آپ نے، قریب وہ بیٹی سن رہی تھی، جس کا نکاح کا پیغام آیا وہ سن رہی تھی۔ اس نے عرض کیا ابا جی کون تھا آنے والا؟ جلیبیب تھے۔ کس کے بارے میں؟ تیرے کے لیے نکاح کا پیغام لائے تھے، رسول اللہ نے بھیجا تھا۔ تو فرمایا پھر؟ فرمایا میں نے اس کو واپس کر دیا ہے، اس کا خاندان ہمارا اور اس کا معیار نہیں ملتا، ہم کیسے بات مان لیں؟
بیٹی نے کیا کہا؟ یہ ہے چینجنگ، یہ ہے تبدیلی، یہ ہے انقلاب۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو ایسا ایمان، ایسی غیرت، ایسی عزت نصیب فرمائے۔ کیا کہتی ہے بیٹی؟ کہتی ہے ابا جی رسول اللہ کے پیغام آنے کے بعد تو جو رد کرنے کا اختیار تھا، تجھے اختیار کرنے کا، یہ رد کرنے کا اختیار دیا کس نے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح آ گیا میری طرف۔ بھلا آپ بتلائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے میرا نکاح ہو جائے گا، کیا مجھے اللہ ضائع کر دے گا؟ اللہ مجھے برباد کرے گا؟ اللہ مجھے ضائع کرے گا؟ مجھے وہی رشتہ قبول ہے جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول ہے۔ آپ میری طرف سے مطمئن رہے۔ آئے صحابی، ذہن بدل گیا، فکر بدل گئی، ایک بچی کی ایک جملے نے تبدیلی لا کے رکھ دی۔ اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوا سو ہوا، میری بیٹی نے قبول کر لیا ہے۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام کا فرمان، حدیث سنت آپ آ جائے اس کے بعد رد کرنے کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ایسے ایسے با کمال لوگ گزرے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے پوچھا مغیرہ، جی ہاں یا رسول اللہ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ یا رسول اللہ میرا شادی تو میری ابھی نہیں ہوئی، لیکن منگنی کا پیغام بھیجا ہے، رشتے کا پیغام بھیجا ہے فلاں سارے صحابی کے گھر، یہ امید ہے کہ رشتے کی ہاں ہو جائے گی۔ فرمایا کیا بچی کو دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ فرمایا ایک نظر دیکھ لے۔ فرمایا ٹھیک ہے یا رسول۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے فرمان کے بعد میں اس عورت کو دیکھنے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن انصاری لوگ بڑے غیرت والے تھے، بڑے پردے والے تھے، میں ان کی بیٹی کو دیکھنے میں کامیاب نہ ہوا۔ ادھر رشتے کی ہاں ہو گئی، میں پریشان ہو گیا کہ کوئی نقص نہ ہو، رسول اللہ جو فرما رہے دیکھ لے۔ تو میں ایک دن اپنے آپ پہ قابو پا کے ان کے گھر میں چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، انصاری صاحب نے دروازہ کھولا، پوچھا مغیرہ کیسے آئے ہو؟ کیونکہ تمہیں پتا ہے پرانے دور میں جہاں منگنی ہوتی تھی بندہ اس گلی میں نہیں جاتا تھا، اس محلے میں نہیں جاتا، کوئی غیرت عزت تھی۔ اب تو موبائلوں نے جو قصر تھی وہ نکال دی ہے، نہ غیرت رہی ہے، نہ عزت رہی ہے، نہ شرم رہا، نہ حیا رہا ہے۔ کاش وہ ایک دور حیا، اپنے حیا کو، احترام کو، غیرت کو سنبھالی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم جوان بیٹی، کنواری بیٹیوں کو موبائل لے کے دے دیتے، اس کے بعد جب عزت برباد ہوتی ہے سوچتے ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ بھائی اپنے پاؤں پہ کلاڑی آپ نے ماری ہے، کیا ضرورت تھی جوان بیٹی کو، کنواری بیٹی کو موبائل لے کے دینے کی؟ یہ میں کہاں کرتا ہوں، شیخ حضرت شیخ بھی موجود ہے کہ یہ موبائل جو ہے اگر میرے پاس ہے، تمہارے پاس ہے، سمجھدار کسی انسان کے پاس ہے اور وہ جناب نفع نقصان کو جانتا اور پہچانتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے اس بندے کی، اس کے پاس ہے موبائل ہے۔ یہ کنواری بچی کو موبائل دے دیا جائے، یہ موبائل نہیں ہے، یہ غیر محرم ہے، آج عزت گئی ہے، کل عزت جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ ایسے کئی بندے دیکھے ہیں، سنے ہیں جو روتے ہیں اب موبائل کی وجہ سے ہماری استعمال ہوئی ہے، بچیاں گھر چھوڑ گئی ہیں، بھاگ گئی ہیں، استخاق میں ملا گئی ہیں، پگڑیاں اتر گئی ہیں، اب منہ دکھانے کے لائق و قابل نہیں ہے۔ یہ غیب حیائی ہمارے گھروں پہ دستک دے رہی ہے اور ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی جیب سے، اپنی پاکٹ سے، اپنے مال سے خرید کے بیٹیوں کو دے رہے ہیں۔ اور کیا سمجھتے ہو کہ یہ سرانے کے نیچے جو کنواری بچی کے موبائل پڑا، تم پرلے کمرے میں سوئے ہوئے ہو، یہاں کس سے باتیں ہو رہی ہیں تمہیں پتہ ہے؟ تمہاری غیرت کے جنازے تمہارے گھر کے اندر نکل رہے۔ سنیے، غیرت کا مظاہرہ کیجئے۔ صحابہ کرام کتنے غیرت والے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کئی دن کوشش کی لیکن میں نہ پہنچ سکا، نہ دیکھ سکا اس عورت کے چہرے کو۔ اس دور میں، جس دور میں عورتیں حاجت کے لیے باہر جاتی تھی، اس دور میں جب گھر میں باتھ روم یا واش روم کے جناب ماحول نہیں تھا، اس دور میں صحابہ کرام کیا کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نہیں دیکھ پایا اس عورت کے چہرے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہی نہیں، بڑے بڑے سکالرز نے انکار کیا چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے، بس پردہ جو ہے پتہ نہیں پھر پردہ ہے کس کا؟ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پردہ ہے کس بات؟ یہ چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پردہ کس کا؟ قرآن پاک تو کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وقال اللہ غفور الرحیم۔ کہ اے محبوب اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دیجئے پردہ کیا کرے۔ ایک سکالر ہے وہ کہنے لگا چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے اس سے پہلے کیا عرب معاشرے میں مدینہ پاک میں پردہ تھا یا اس آیت کے بعد پردہ شروع ہوا ہے؟
کہتے ہیں اس آیت کے بعد شروع ہے. تو میں نے کہا جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی جسم کا کون سا حصہ تھا جو پیغمبر کی بیویاں اور پیغمبر کی بیٹیاں بغیر پردے کے لے کے باہر نکلتی تھی جس کو چھپانے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی؟ کوئی ہے مائی کا لال جو کہے کہ پہلے وہ نعوذ باللہ لباس پہن کے نہیں نکلتی تھی، قمیض ان کے تن پہ نہیں ہوتی تھی؟ کوئی ہے جو ایسا کہے؟ نہیں. وہ کون سا حصہ ننگا تھا جس کو چھپانے کے لیے قرآن میں آیت پردہ نازل ہوئی؟ میں کہتا ہوں چہرہ ہی ننگا تھا جس کے لیے اللہ نے آسمان سے پردے کا حکم نازل کیا. اور کون سا حصہ ہو سکتا ہے؟ کیا پیغمبر کی بیویوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جسم کا کوئی اور حصہ ننگا ہوتا تھا؟ نہیں، یہ چہرہ ہی تھا. اگر سمجھ نہیں آئی تو صحیح البخاری پڑھ کے دیکھ لیجئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ جب پیچھے رہ گئی تھی، جب الزام لگا تھا، اس وقت فرماتی ہے صفوان رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پیچھے چھوڑ گئے تھے، فرمائے وہ مجھے پہچان گئے. کیوں مجھے پہچانا؟ جب میرے قریب آئے تو مجھے پہچان گئے. کیوں پہچانا؟ اس لیے کہ انہوں نے پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے میرے چہرے کو دیکھا ہوا تھا. اگر میرے چہرے کو دیکھا نہ ہوتا وہ مجھے کبھی نہ پہچانتے. اس کا مطلب ہے کہ جب آیت نازل ہوئی اس سے پہلے چہرے کا پردہ نہیں تھا، دیکھا گیا تھا سیدہ عائشہ کے چہرے کو. جب آیت پردہ آئی اس کے بعد چہرے کا پردہ شروع ہوا. چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پردہ پھر کس کا ہوگا؟ اگر آنکھ کا نہیں ہے، رخساروں کا نہیں ہے، ہونٹوں کا نہیں ہے، چہرے کا نہیں ہے، یہ جو اصل صورت ہے انسان، چہرے کے ساتھ ہی تو انسانیت ہے. اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پتہ نہیں پردہ پھر ہے کس بات کا نام. سنیے سیدہ مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں میں کامیاب نہ ہوا اس عورت کے چہرے کو دیکھنے. آخر کیا ہوا؟ میں ان کے گھر میں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، انصاری صحابی نے دروازہ کھولا. مجھ سے کہا آپ کیسے آئے؟ فرمایا آپ بٹھائیں میں بتاتا ہوں. فرماتے ہیں ایک ہی کمرہ تھا، غربت کا دور تھا، مجھے جا کے اندر بٹھا دیا. اب جو میرا ہونے والا سسر ہے انصاری صحابی وہ سامنے بیٹھا، اور یعنی میرے ہونے والی ابھی ساس ہے وہ بھی میرے سامنے پردہ کر کے بیٹھی ہے، کیونکہ ابھی نکاح نہیں ہوا، شادی تو ہوئی نہیں، رشتی ہوئی نہیں، نکاح نہیں ہوا، ابھی تو وہ غیر محرم وہ سامنے بیٹھی ہے لیکن پردہ کر. اور جس بچی کو دیکھنے کے ارادے سے میں گیا تھا، خواہش کیا تھی، چاہت کیا تھی، جاؤں گا گھر میں، باہر تو عورت نکلتی ہے پردے کے ساتھ، چلو گھر میں تو ویسے عورت پھر رہی ہوگی، تو میں جا کے اٹھتے آتے جاتے عورت کے چہرے پہ نظر پڑ جائے گی، پھر کوئی مقبول بات کر کے اٹھاؤں گا. فرماتے میں جا کے بیٹھ گیا. جس بچی سے نکاح ہونا تھا، جس بچی کے ساتھ میری منگنی ہو چکی تھی، اس نے اوپر پردہ کر لیا، اوپر چادر لے لی، چادر لے کے اپنا رخ اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر کے پیچھے ہو کے وہ بیٹھ گئی. کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے. یہ چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو یہ دیکھ نہ لیتا. یہ گھر ہے صحابی رسول کا، انصاری سے آپ ہی کا. حضرت مغیرہ بن شعبہ آئے اس ارادے سے کہ عورت کے چہرے پہ نظر پڑ جائے، چہرے کا پردہ نہیں ہے. اندر جناب سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں بیٹھ گیا. کافی دیر تک انتظار ہوتا رہا کہ یہ بچی اٹھے، اس کے چہرے پہ نظر پڑ جائے. نہ پڑ سکی، نہ کامیاب ہو سکا. وہ بار بار پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو؟ فرماتے ہیں اب کہنے کے علاوہ بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا. میں نے کہا میں تو اس لیے آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری شادی کا ذکر ہوا، میں آپ نے پوچھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں کے گھر میں رشتے کی بات ہو رہی ہے. فرمایا تو انہوں نے اس عورت کا چہرے کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا ایک نظر سے دیکھ لے. تو میں کوشش کرتا رہا، آپ بڑے غیرت والے ہیں، آپ کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، میں دیکھنے میں کامیاب نہ ہوا. اب میں آیا ہوں آپ کے گھر میں اس عورت کے چہرے کو دیکھنے کے لیے. اب آپ کی مرضی ہے، جو آپ فیصلہ کریں. اگر اجازت ہے دیکھ سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جس طرح آپ بات کہیں. جب میں نے یہ بات کہی، انصاری صحابی کی چہرہ دیکھنے والا تھا، غصے میں جذبات و چھلان میں آ گئے. غیرت برداشت نہیں کر رہی کہ کس طرح بلائے ہمارے گھر میں آ کے ہماری بیٹی کو یہ دیکھنے آیا ہے. یہ برداشت نہیں کر رہے، خاموش ہو گئے. نہ اٹھانے کے اختیار میں ہے، نہ بٹھانے کے بارے میں غیرت نہیں مان رہی. اٹھا اس لیے نہیں رہے کہ نام درمیان میں رسول اللہ کہا گیا. رسول اللہ نے ایسے فرمایا دیکھ لے، تو میں اس لیے آیا ہوں. جب جواب نہ بن پڑا، ساری صحابی خاموش، اس کی بیوی خاموش ہے. وہ بچی جس کا نکاح ہونا تھا
جو دوسری طرف منہ کر کے بیٹھی تھی, چہرے کو چھپا کے بیٹھی تھی, پردہ کر کے بیٹھی تھی, وہ بچی بولی. کیا کہا اس نے؟ ایک ایسا فکری جملہ کہا ہے, اگر آپ اس پہ غور کریں تو شاید میری اور آپ کی صلاح کا سبب بن جائے. وہ بچی کہتی ہے, مغیرہ بن شعبہ, اگر رسول اللہ نے تجھے میرا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دی, اپنی مرضی سے آئے ہو, اپنی رائے سے آئے ہو, اپنی خواہش کے لیے آئے ہو, میں آپ کو اللہ کا واسطہ ڈالتی ہوں, ہمارے گھر سے اٹھ کے چلے جاؤ. ہماری غیرت نہیں مانتی, میرا باپ, میری ماں, میری برادری کی غیرت نہیں مانتی, ہم برداشت نہیں کرتے. آج تک کسی غیر نے میرے چہرے کو نہیں دیکھا, اٹھ کے چلے جاؤ. اور دوسری بات سن لو, اتباع رسالت کسے کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ کی پیروی کسے کہا جاتا ہے؟ ہماری نہ شادی سنت کے مطابق, نہ غمی, نہ اٹھنا, نہ بیٹھنا, نہ وضع, نہ قطع, نہ حجامت, نہ معاملات, کوئی چیز بھی سنت کے مطابق نہیں ہے. عبادت سنت کے مطابق نہیں ہے, معاملات کیسے ہو؟ نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, کوئی چیز میں سنت کی پرواہ ہی نہیں. اگر ہر چیز آپ نے بنانی تھی, ہر چیز خود بنا کے عمل کرنا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول اللہ کی آمد کا مقصد یہ اطاعت ہوتا ہے. اگر آپ کی اطاعت نہیں ہے تو کلمہ اسلام کا فائدہ. اگر آپ کی اطاعت نہیں ہے, عبادت مرضی کی ہے, نفل مرضی کی ہے, ورد مرضی کے ہیں, وظیفے مرضی کے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی, پھر رسول اللہ آقا ہے اور ہم غلام ہیں. غلام وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کرے, غلام وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ سے آگے بڑھ جائے, غلام وہ ہوتا ہے جو دائیں بائیں دیکھے, غلام وہ ہوتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہے, آپ کے نقش قدم, آپ کے پاؤں کے نشانات کو دیکھ کے چلے, نہ ادھر نہ ادھر, نہ آگے, پیچھے پیچھے رہے. دیکھیے عورت کیا کہتی ہے, یہ جوان بیٹی کیا کہتی, اللہ ہماری بیٹیوں کو ایسا ایمان, ایسی غیرت, ایسی عزت نصیب کرے. بچی کیا کہتی ہے, اے مغیرہ بن شعبہ, اگر نبی علیہ السلام نے آپ کو اجازت نہیں دی میرا چہرہ دیکھنے کی, اللہ کے واسطے اٹھ جاؤ ہمارے گھر سے. اور اگر نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے میرا چہرہ تجھے دیکھنے کی, پھر بات سن لو, میرا باپ مانے یا نہ مانے, میری ماں مانے یا نہ مانے, ہماری غیرت مانے یا نہ مانے, میں اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹاتی ہوں, ایک نظر سے میرا چہرہ دیکھ لو. ہم نے اپنی غیرتوں کو محمد کی سنت پہ قربان کر دی. جو رسول اللہ نے فرمایا سچ فرمایا, میں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں, اس کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی کے لیے تیار ہوں. اگر آج کسی غیر نے نہیں دیکھا, آج دیکھ لو, تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو رسول اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. ہمارے رات دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ایسے غلام ہوتے ہیں, ایسے متبعین ہوتے ہیں, ایسے کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت, سیرت, کردار, ادائیں سنتے پسند نہیں ہیں, ہر معاملات میں اپنی مرضی. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے رہو گے, یہ گرفت, یہ عذاب, یہ پکڑ, یہ نحوستیں, یہ بربادی جو ہمارے ملک میں معاشرے کی ہے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ اصلاح, یہ انقلاب, یہ چینج, یہ تبدیلی اس وقت آئے گی جب آپ اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیں گے, آپ متبع بن جائیں گے, رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو مانیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آپ کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق بخشے, آپ کا متبع ہمیں بنائے. جو ہم میں کمی کوتاہی سستی ہے اللہ اس کو دور فرمائے, نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. مزید انشاءاللہ جو کلمات ہے وہ حضرت شیخ صاحب ارشاد فرمائیں.